السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد۔ کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور اپنی بارگاہ کے نیک بندوں سے نسبت کے طفیل، بالخصوص حضور سیدی و مرشدی آقائی و مولائی استادی و سندی محبوب العارفین حضرت اللہ تعالی الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صاحب نظام قاضی قلندر نور اللہ القدس اور حامل صحبت قلندرہ مبلغ حکم قرآن محسن و مشفق و مہربان مخدوم و مکرم حضرت اللہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی اور کے واسطے اور وسیلے سے اور ایسی منظور و مقبول فرمائیں کہ اللہ کریم اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بخشش و مغفرت ہو۔ جس نے آمین کہا اللہ کریم ان سب کے والدین کی بخشش و مغفرت آمین ثم آمین، اور جس نے آمین نہ کہا اللہ کریم اس کے والدین کی بھی بخشش و مغفرت آمین ضرور کہا کہ میرے دوستوں بزرگوں، جب کوئی دعا کسی محفل میں مانگی جائے، کوئی کہنے والا دعا کرے، دعا میں بھی ہم دیکھتے ہیں دعا کرنے والا دعا کر رہا ہوتا ہے، سب گردن جھکائے رکھتے ہیں مراقبے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ آمین کہا کیجیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو آمین کہا جائے، بلکہ دعا مانگنے والا جو خود دعائیں مانگ رہا ہے وہ بھی کم سے کم ایک مرتبہ آمین ضرور کہے۔ تو اس لیے آمین ضرور کہا۔ اللہ کریم کا کتنا کروڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ کریم اپنی بارگاہ کے نیک بندوں سے نسبت کے طفیل یہ مواقع، یہ محافل، یہ حلقہ ذکر ہمیں عطا فرما دیتا ہے، اور بار بار اپنے ذکر کی، اپنے حبیب کے ذکر کی، اپنے چاہنے والے نیک بندوں کے ذکر کی توفیق عطا فرما۔ یہ ماہ مبارک میلاد مصطفیٰ کا مہینہ بھی ہے، اور اس سے قبل کی نشستوں میں بھی میں نے عرض کیا کہ اس ماہ مبارک کو قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی بہشتی علیہ رحمہ اور حضرت مخدوم پاک علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی نسبت حاصل ہے۔ 13 ربیع الاول حضرت مخدوم پاک علاء الدین علی احمد صابر کلیری علیہ رحمہ کی تاریخ وصال ہے، تو 14 ربیع الاول قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی بہشتی علیہ رحمہ کی تاریخ وصال ہے۔ کتنا خوش وقت ہے ہم حلقہ رحمانی والے اور جتنے بھی سلاسل طریقت ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے ان بزرگوں کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم نے الحمدللہ جمعرات کے حلقے میں بھی ان کا ذکر کیا، کل اتوار کے حلقے میں بھی ان کا ذکر کیا، اور آج پیر کے حلقے میں بھی ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ خصوصی سال ہدیہ ہوگا، اور یہ کتنا اچھا موقع ہوتا ہے کسی ایک مقرر کے لیے کہ 20-25 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں طویل گفتگو نہیں ہو پاتی کسی ایک شخصیت پر، تو ان مختلف نشستوں میں موضوع مکمل ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں اگر رہ جاتی ہیں تو وہ پھر اگلی نشست میں کر دی جاتی ہیں، کی جا سکتی ہیں۔ تو اس وقت کی نشست میں کوشش کروں گا کہ پچھلی چند باتوں کے ساتھ مختصر وقت میں کچھ نئی باتیں بھی صاحبان تذکرہ، صاحبان عرس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلی بات تو سرنامہ کلام کے حوالے سے، سرنامہ کلام میں جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آسان سی آیت مبارکہ، اس کا سمجھنا، خاص طور پر جو ان محافل میں تواتر کے ساتھ آتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کرتے ہیں، ان کے لیے تو بالکل مشکل نہیں، اور مدارس رحمانیہ کے طلباء کے لیے تو بالکل ہی مشکل نہیں۔ اور یہ والی آیت مقدسہ، اس کا تعلق سورہ آل عمران کے آخری رکوع سے ہے۔ اس کو تو سمجھنا اور بھی آسان کہ اس میں اکثر و بیشتر الفاظ اردو زبان میں مستعمل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیام، کھڑے ہونے کی حالت، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قیام، وقعود، اور بیٹھے ہونے کی حالت، جو قعدہ ہم کہتے ہیں نماز کی حالت میں بیٹھنے کو، اور وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں کے بل، یعنی کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کریں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا آسان سا مفہوم ہے، اور یہ صفات بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولی الالباب، صاحبان عقل و دانش، کہ ان کی خوبیاں یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور تدبر و تفکر کرتے ہیں تخلیق کائنات میں، اس ارض و سما میں، اور اس ارض و سما کے مظاہر میں تدبر و تفکر کرتے ہیں۔ تو ہم جن کا تذکرہ آج کرنے بیٹھے ہیں، قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی بہشتی علیہ رحمہ، یا حضرت مخدوم پاک علاء الدین علی احمد صاحب کی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یوں تو سارے اولیاء کاملین اللہ کے ذاکرین ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے، کہ وہ ہمہ وقت ہر سانس میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن کچھ اولیاء کاملین ذکر کے ساتھ ساتھ تدبر و تفکر میں، محویت و استغراق میں بھی بڑے مشہور ہیں۔ ان میں ان صاحبان غوث کا شمار ہوتا ہے۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، اور حضرت مخدوم پاک علاء الدین علی احمد صاحب کلیری علیہ رحمہ، ان کا شمار ان بزرگان دین میں ہوتا ہے جن کا زیادہ تر وقت عالم استغراق میں گزرتا ہے۔ ایک عالم ہے عالم تحیر، عالم استغراق، غرق سے ہے، یہ ڈوب جانا، اس سے یہ لفظ استغراق۔ انسان کس چیز میں ڈوبتا ہے؟ انسان کس چیز میں غرق ہوتا ہے؟ دیکھیے، میں کوئی اچانک کوئی دلکش منظر دیکھ لوں، کوئی تحیر خیز منظر دیکھ لوں، کوئی عجیب حیرت انگیز چیز دیکھ لوں، تو میں شاک ہو جاتا ہوں اور اس میں گم ہو جاتا ہوں۔ یہ عالم تحیر ہے، ساکت ہو جاتا ہے، بعض اوقات انسان ساکت ہو جاتا ہے، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کا، اس کے انوار کا کوئی ایسا مشاہدہ کر لے کوئی انسان کہ اس میں انسان اس قدر غرق ہو جائے کہ اس کو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائے، اس کی خبر نہ رہے، تو اس کو عالم استغراق کہتے ہیں۔
تو قطب الافطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی بہشتی علیہ رحمہ اور حضرت مخدوم پاک علاء الدین علی احمد ثابت کیہ علیہ رحمہ کی زندگی کا بیشتر حصہ عالم ماہویت میں، عالم استغراق میں گزرا، یعنی اللہ کی تجلیات کے مشاہدے میں. اور اس سال 2 سال نہیں، حضرت خواجہ ثابت کیہ علیہ رحمہ کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں 12 ملتا ہے کہ 12 سال گولر کے درخت کی ٹہنی پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کی یاد کرتے رہے، عالم ماہویت میں رہے، مستغرق رہے. تو بھئی بات یہ ہے کہ عالم استغراق کو سمجھانا الفاظ میں نہیں سمجھایا جا سکتا. یعنی ہمارے مشائخ حضرت صاحب سالانہ رحمانی فرماتے تھے کہ حال جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اور حال جو ہے وہ بتایا نہیں جاتا، مبتلا کیا جاتا. تو یہ صاحبان مشاہدہ ہیں، یہ صاحبان اور صاحبان تذکرہ صاحبان مشاہدہ ہیں، تجلیات الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے خاص انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہے. تو حضرت قطب الافطاب اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا، پچھلے نشستوں میں اس حوالے سے گفتگو ہوئی. یہ تو آپ کو بتایا گیا تھا، کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ حضرت خواجہ قطب الافطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی بہشتی علیہ رحمہ کا یہ معمول تھا کہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. یہ تو بتائی تھی نا میں نے بات. 3 دن آپ نے نہیں پڑھا، شادی ہوئی، اس شادی کے احکاموں میں بھول گئے. ہم تو نمازیں تک بھول جاتے ہیں، بہت سارے اپنے معمولات بھول جاتے ہیں. یہ تو پھر ایک مستحب عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اللہ کے نزدیک، اللہ کے محبوب کے نزدیک قرآن کی آیت کی روح سے دیکھیں واجب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم. جب یہ آیت درود پڑھی جائے نا تو درود سے بعد ضرور پڑھا دیجیے. حضور کا ارشاد حدیث مبارکہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اس سے زیادہ بخیل کوئی نہیں. اللہم صلی وسلم علی محمد سے پڑھ لیجیے ذرا منتبات میں. آپ کو پڑوسی تو آپ کی آواز سن لے، کم سے کم وہ گواہی دے دے اس نے درود پاک پڑھا تھا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. لیکن معلومات میں یہ اضافہ ہوا درود پاک کا معمول. اب وہ کون سا درود تھا جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی بہشتی علیہ رحمہ پڑھا کرتے تھے، وہ آپ کی نشست میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں کہ اس نشست کی برکت سے آپ وہ درود لیتے جائیں. درود کی تو بہت ساری اقسام ہیں نا، بہت سارے صیغے ہیں، بہت سارے جملے ہیں، بہت سارے کلمات ہیں. انہی میں یہ بھی ہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی کا نبی محمد کے بعد علی عبدی کا و نبی کا و حبیبی کا و رسول النبی الامی کی و آلہ وسلم. بس یہ درود پاک ہے، 1.5 آیت میں درود پاک ہے. اللہم صلی علی محمد علی عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی الکریم و آلہ وسلم. یہ درود پاک ہے جو میری معلومات میں آیا تو میں نے سوچا کہ آپ تک اس معلومات کو پہنچا دوں، کیونکہ جو بزرگوں کے معمولات میں جو وظائف رہے ان کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے، ان کی ایک اپنی انفرادیت ہوتی ہے. تو اللہ کریم ہمیں اس درود پاک کے ورد کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، پھر حالات میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ خواجہ قطب صاحب کو جب حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے دہلی کی ولایت عطا فرمائی اور دہلی جانے کا حکم دیا تو اس وقت آپ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں. وہ نصیحتیں کیا ہیں وہ میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں.
یہ ابھی پچھلی 2-3 نشستوں میں جو گفتگو ہوئی ہے یہ اس میں ذہن بحث نہیں آئی یہ بات. اللہ اکبر. اب بات یہ باتیں ہم سن تو لیتے ہیں, سننے میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے, کانوں کو بہت اچھی لگتی ہے, ہم واہ واہ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں مجھ سمیت, لیکن اگر ہمیں اس پر عمل کی توفیق مل جائے نا تو سمجھیے دونوں جہاں میں بیڑا پار. خواجہ خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی بہشتی علیہ رحمہ کو جو آپ کے خلیفہ اعظم ہیں, جب دہلی کی ولایت عطا فرما کر دہلی جانے کا حکم دیا کہ وہاں جائیں آپ تشریف لیں, تو 4 نصیحتیں فرمائی. فرمایا کہ 4 چیزیں نفس کا جوہر ہے. نمبر 1, درویشی میں تونگری کرنا, یعنی اس کو آسان زبان میں یوں کہہ لیں فقیری میں بادشاہی کرنا. سارے اولیاء اللہ فقیری میں بادشاہی کرتے ہیں, یعنی پلے کچھ نہیں ہوتا, مال و دولت کچھ نہیں ہوتا, فقر و فاقہ والی زندگی ہوتی ہے, لیکن بادشاہان وقت ان کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں. قطب الاقطاب کی زندگی گواہ کہ دہلی جب تشریف لائے سلاطین وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, نذرانے پیش کرتے تھے, تحائف پیش کرتے تھے, مال و زر پیش کرتے تھے, لیکن آپ قبول نہ فرماتے تھے. فرماتے تھے فقیر کو اس کی حاجت نہیں ہے. قطب الدین ایبک بادشاہ وقت تھا, اس نے ایک مرتبہ بہت اصرار کیا کہ حضرت یہ قبول فرمائیے, یہ قبول فرمائیے. آپ نے ایک کیفیت تاری ہوئی, جب زیادہ اصرار کرا, فرمایا کہ فقیر کو اس کی حاجت نہیں ہے. جس مسند پر آپ تشریف فرماتے آپ نے اس کا کونا اٹھایا اور کہا کہ دیکھ, اس کے نیچے دیکھا تو سیب و زر کے دریا بہ رہے تھے. فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فقیر کو یہ خزانے آتا ہے, فقیر کو دنیاوی مال و زر کی حاجت نہیں ہے. چنانچہ آپ کے حالات میں یہ ملتا ہے کہ جب خدام کو لنگر کھانے کے لیے مال و زر کی ضرورت ہوتی تھی آپ کے بعد تشریف لاتے تھے, اور آپ بس کونا اٹھایا, وہاں سے مال عطا فرما دیا. ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا, ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ کی زندگی ان کا اسوہ گواہ ہے. جو آپ کی کیبل تھی, میز تھی, آج بھی موجود ہے آپ کے کمرے میں, اس کیبل کی درازیں جو آ گیا سواری, دراز کھولی, جتنی رقم کی ضرورت ہے اس میں سے نکالی اور عطا فرمانا. خود یہ دیکھیں عظیم بھائی, ان کے والد صاحب کئی مرتبہ یہ بات کی گواہی دیتے کہ بازار چلے گئے, بلے کچھ نہیں ہے, جیبیں خالی ہے, خود کپڑے دیے پہننے کے لیے, بازار گئے, سودا سلوک خریدا, جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹ دے کر دے دیے دکاندار. ایسا ہے نا بھائی, یہ دیکھیں گواہی دے رہا. تو بھائی درویشی میں تونگری کرنا نفس کا جوہر, قلب کا جوہر. دوسری بات آپ نے فرمایا, نصیحت کی, یہ بھوک میں سیر نظر آ, بھوک میں سیر نظر, بھوکے ہیں, فاقہ ہے, ایک دن کا نہیں کئی دن کا, لیکن ایسا معلوم ہو کہ پیٹ بھرا ہوا ہے, دیکھنے والوں کو محسوس ہی نہ ہو کہ یہ بھوکے. یہ نفس کا جوہر. پھر فرمایا تیسری نصیحت, غم میں مسرور معلوم ہونا, یعنی دکھ ہے, غم ہے, لیکن اس کے باوجود چہرے سے تمانیت کرتے, بشاشیت نظر آئے, ملنے والے کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ دکھ میں مبتلا ہے, بلکہ غم میں اس غم کو اپنے اندر رکھنا اور لوگوں کے ساتھ بشاشیت کے ساتھ ملنا, خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا, یہ مومن کا وصف ہے. چوتھی بات, حضرت خواجہ خواجہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ نے قطب الاقطاب کو نصیحت فرمائی کہ نمبر 4, دشمن کے ساتھ بھی دوستی کا معاملہ کرنا. یہ چاروں اصول کتنے کہے ہمارے مشائخ حلقہ رحمانی کے, جو مشائخ ہیں نا ہمارے, حضرت خواجہ بانی حلقہ رحمانی نام داسانی حضرت رسول شاہی نام الرحمان قدوس سارنگپور علیہ رحمہ خاتون, ان کے ملفوظات میں یہ ہے, یا محبوب رحمان پہلے ہمارے حلقے کے, فرمایا کہ جب تک کوئی شخص اپنے دشمن کے حق میں بھی دوست بن کر دعا نہیں کرتا, اسے درویشی کے کوچے کی ہوا بھی نہیں کرتا. اتنا بڑا معیار ہے میرے دوستوں, ذرا سوچیے تو صحیح, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم صاحبان مسند, صاحبان دستار کہاں کھڑے ہیں.
کتنے ان نصیحتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ تو یہ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ بات پہنچائی۔ اب حضرت مخدوم پاک علاء الدین علی احمد صاحب کلیری علیہ رحمہ کے حوالے سے کچھ بات۔ دیکھیے ہمارا یہ حلقہ رحمانی کا اعزاز ہے کہ ہمیں حلقہ چشتیہ نظامیہ سے بھی فیض ہے اور حلقہ چشتیہ صابریہ سے بھی فیض ہے، جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ کے دو بڑے خلفاء تھے، محبوب الہی حضرت امام نظام الدین اولیاء سید زرتشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مخدوم پاک علاء الدین علی احمد صابریہ کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک سے سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ جاری ہوا اور ایک سے سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ جاری ہوا۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کے ملفوظات میں ہے کہ میرے سینے کے علم سے نظام الدین نے استفادہ کیا، میرے سینے کا علم، اور میرے دل کے علم سے علاء الدین نے استفادہ کیا، یعنی صاحب کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو دونوں کا حضرت بابا فرید گنج شکر کا فیض ہے، دونوں اجل خلفاء ہیں، ایک دہلی میں اور ایک کلیر میں۔ کلیر کی ولایت عطا فرما کر بھیجے گئے، جلال صابری کتاب نہ لا سکا کلیر اور ویران ہو گیا، طویل واقعات ہیں، 200 سال تک ویران رہا۔ کتابوں میں ملتا ہے وصال مبارک سے آپ کی زندگی سے لے کر 200 سال تک ویران رہا ہے، اور بوقت وصال بھی حضرت شاہ شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمہ موجود نہیں تھے آپ کے پاس، آپ کے واحد مرید خلیفہ ہیں جن سے سلسلہ صابریہ چلا ہے، جاری ہوا ہے، وہ موجود نہیں تھے۔ صابر نے ان کو بھی رخصت فرما دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جب تم سے کسی کرامت کا ظہور ہو، تمہاری کوئی دعا قبول ہو، تو سمجھ لینا کہ میرا وصال ہو گیا اور تم یہاں آ کر میرا کفن دفن کر دینا، مجھے دفنا دینا۔ چنانچہ آپ سب جانتے بادشاہ وقت کے لشکر میں انہوں نے ملازمت کر لی اور اسی ملازمت کے قلعے کا محاصرہ ہوا، وہ فتح نہیں ہوتا تھا، آندھی آئی، سارے چراغ گل ہو گئے، صرف ان کے خیمے کا چراغ حضرت شاہ شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمہ کا چراغ جلتا رہا اور سارے چراغ گل، روشنی نظر آئی تو دیکھا کہ یہ ایک واحد چراغ ہے۔ گئے وہاں پر، بادشاہ وقت بھی گیا جو اس سالار تھا، اور پھر جا کر دیکھا، پوچھا یہ اللہ کا فضل ہے، کہا کہ تو آپ دعا کریں یہ قلعہ فتح ہو۔ آپ نے دعا کی تو آپ کی دعا کی برکت سے وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ تو جب یہ دعا قبول ہوئی، کرامت کا ظہور، آپ سمجھ گئے میرے شیخ کا وصال ہو گیا۔ آپ تشریف لے آئے کلیہ شریف، کفن دفن کیا۔ اچھا ادھر اکیلے تھے، تنے تنہا تھے، جنگل میں ویرانہ تھا، آبادی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، جو نیت کرتے تھے خیال فرماتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ یہ بھی میں نے پڑھا کہ جناب غسل خیال کیا غسل ہو گیا، کفن خیال کیا کفن دفن ہو گیا۔ اب جنازے کے لیے بھی بیٹھے تھے، یہ بھی ایک واقعہ یہ میں نے پیش کر دیا تھا، اس لیے دوبارہ یہاں پیش نہیں کر رہا کہ فنا فی اللہ بقا باللہ کیا ہے۔ تو 200 سال تک ویرانہ رہا۔ آپ کے شجرے میں، یعنی ہمارے سلسلہ عالیہ صابریہ چشتیہ صابریہ شجرے میں ایک نام ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ یہ اپنے دادا مرشد کے مزار مبارک پر جھاڑو دیا کرتے تھے، جھاڑو کشی کرتے تھے۔ یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے، آج کل تو ہم جھاڑو پکڑنا ہی مطلب اپنی شان کے خلاف سمجھتے، جھاڑو دینا تو دور کی بات ہے۔ تو جھاڑو دینا یہ بڑا اعزاز ہے اولیاء کاملین کے مزارات پر، اور یہ وہی ڈیوٹیاں لگا کرتی تھی پہلے تو، کہ بڑے اپنے اجل خلفاء کو، خاص مریدین کو مشائخ تعلیم دیا کرتے تھے کہ فلاں بزرگ کے جا کر جھاڑو دو، فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کر جھاڑو دیا ہوگا۔ تو خیر خلاصہ کرام حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن جھاڑو دے رہے تھے، خواب آیا، نیند آ گئی، نیند کا غلبہ ہوا، سو گئے۔ تو خواب میں دیکھا جھاڑو دے گئے آپ اپنے ہاتھ میں مانو، اور جھاڑو دیتے دیتے ایک بزرگ پاس سے پوچھ گئے، کہنے لگے بھائی کبھی ہمارے یہاں مزار پر بھی آ کے جھاڑو دے دیا کرو۔ اب آپ نے کہا فرمایا جی ٹھیک ہے جی، وہ ایسا ہوتا ہے عادتاً کہہ دیا۔ اب وہ بزرگ چلے گئے۔ اب یہ خواب سے بیدار ہوئے پریشان کہ بھائی وہ کون سے بزرگ تھے، نہ نام نہ پتہ، تو مراقب ہوئے
اپنے شیخ کی جانب، اپنے دادا شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی جانب رجوع کیا، تو خلاصہ کلام یہ کہ پھر آپ پر یہ عقدہ کھلا کہ وہ بزرگ ہیں حضرت مخدوم پاک علاء الدین علی احمد صاحب الفیاض کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو آپ اپنے مریدین کے ہمراہ کلیر شریف تشریف لے گئے۔ ویرانہ تھا، سلاطین وقت نے، آج سے 750 سال پہلے کی باتیں ہیں، اس زمانے کے سلاطین نے بتیری کوشش کر لی تھی اس جگہ کو آباد کرنے کی، اس شہر کو آباد کرنے کی، لیکن آباد نہیں کر سکے۔ جلال صابری تھا، اور خود حضرت صابری پیا کلیری علیہ الرحمہ کا مزار کا بھی نام و نشان نہیں پتا تھا۔ تو اب شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین کے ہمراہ تشریف لے گئے، وہاں مراقب ہوئے، اور پھر حضرت صابر پیا کلیری علیہ الرحمہ نے اپنے مزار کا نشان بتایا، پتہ بتایا، آپ نے اس کی حد بندی فرمائی، اس کی تعمیر کی، اور اس کے اوپر ایک سائبان بنایا، اور وہاں پر کچھ دن رہے اپنے مریدین کے ہمراہ، اور پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو پھر یہ ہمارے سلسلہ عالیہ صابریہ کے جو بزرگ ہیں، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہمارے بانی حلقہ رحمانی ہیں، حضرت خواجہ صوفی شاہ محمد انعام الرحمن قدوسی صابری سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی نوازگی کی ہی وجہ سے ہی، شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ کی نوازگی کی ہی وجہ سے ہی ہمارے بانی حلقہ رحمانی قدوسی کہلاتے ہیں۔ تو یہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ کا بڑا احسان ہے پورے تمام سلاسل طریقت پر، خاص طور پر جو چشتیہ صابریہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہو، خواہ وہ حلقہ رحمانی ہو یا چشتیہ صابریہ سلسلے کی کوئی بھی شاخ ہو، جس کا شجرہ صابر پیا تک جاتا ہے، وہ ہمارے شیخ عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ کا احسان مند ہے، ممنون ہونا چاہیے اسے کہ ان کی وجہ سے صابر پیا کا فیض جاری ہوا، ان کا مزار مبارک ظاہر ہوا۔ تو اللہ کریم کا بڑا شکر و احسان ہے کہ وہ ہمیں ان اللہ والوں سے ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرما دیتا ہے، بار بار توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے نا، پہلے صرف جمعرات کا حلقہ، اتوار کا حلقہ تھا، یا وہاں آستانہ فاروق رحمانی پر ہفتے کا حلقہ، تو حضور قبلہ چچا علیہ الرحمہ کی برکت سے یہ پیر کا حلقہ بھی شروع ہو گیا۔ تو دیکھیے نا، ذکر کے حلقے بھی بڑھ رہے ہیں، بزرگوں کے تذکرے بھی بڑھ رہے ہیں، حضور کا میلاد بھی عام ہو رہا ہے، تو یہ فیضان عام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان اولیاء